سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ الملک السلام المؤمن المہیمن العلام شارع الاحکام. احمده سبحانہ وتعالی وهو ذو الجلال والاکرام والمنن المترادفات والنعم السابغات. ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو حقیقی بادشاہ، سلامتی والا، نگہبان اور خوب علم والا ہے. وہی حکم دینے والا ہے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہوں کیونکہ وہ بڑائی والا اور اکرام والا ہے اور پے در پے احسانات کرنے والا ہے اور کامل نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے. معزز خواتین، آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ سورۃ البقرہ کی ایک آیت نمبر 177 آپ کے ساتھ پڑھوں گی، اور اس میں جو بھی باتیں ہم سب سیکھیں گے اس نیت کے ساتھ سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وہ ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنے. علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز نیت کا خالص ہونا ہے کہ ہم یہ علم کسی پر برتری جمانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حاصل کریں. دوسری چیز یہ کہ ہم خاموشی اختیار کریں، ادھر ادھر توجہ نہیں کریں، پوری یکسوئی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ سنیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کاغذ پین ہے تو اس میں اہم باتوں کو لکھ لیں، کیونکہ جو باتیں سنتے ہیں وہ اس وقت تو سمجھ آ جاتی ہیں لیکن جب اٹھ کے گھر جاتے ہیں تو بھول جاتی ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ علم کو لکھ کر محفوظ کیا جائے. سب کچھ نہیں لکھنا ہوتا لیکن اہم باتیں لکھ کر یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. چلیے وہ آیت آپ کے سامنے پڑھتی ہوں جس کو آیت بر کہا جاتا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر، نبیوں پر ایمان لائے اور مال سے محبت کے باوجود اس سے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں دے، اور وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کریں اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں. قرآن مجید کی یہ آیت بر کہلاتی ہے. اس آیت میں نیکی کا اصل مفہوم بتا دیا گیا ہے کہ نیکی کیا ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں انسان بڑا نیک ہے،
تو دیکھنا یہ چاہیے کہ جو باتیں اس آیت میں بتائی گئی ہیں کیا یہ ساری اس کے اندر ہیں. اگر ہے تو واقعی وہ نیک ہے، لیکن اگر نہیں تو پھر ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں کو کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا. اس سے پہلے مسلمان مدینہ جانے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. تو اس پر آپ جانتے ہیں کہ دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ ضرور کہیں گے کہ کیا چیز ہے جس نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف پہلے یہ رخ کرتے تھے. اور ہوا بھی یہی کہ یہود و نصارہ نے اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی اور اس سے بہت فتنہ پھیلایا. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی خاص سمت کی طرف، ڈائریکشن کی طرف، رخ کی طرف منہ کرنا صرف یہ نیکی نہیں ہوتا کہ ہمارا منہ ادھر ہے تو یہ نیکی ہے اور ادھر ہو گیا تو نیکی نہیں. یہ ایسی نیکی کی بات نہیں، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ یہ جو اس آیت میں کام بتائے گئے ہیں یہ سب کیے جائیں. یعنی نیکی اس سے زیادہ بڑے بڑے کاموں کا نام ہے بنسبت اس کے کہ انسان کسی ایک چیز کی طرف اپنا رخ کر لے. تو یہ آیت جو ہے نیکی کی تمام اقسام کو محیط ہے، یعنی ساری قسمیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں نیکی کی تمام اقسام کو بیان کر دیا گیا ہے. ابن کثیر کہتے ہیں سفیان ثوری نے سچ فرمایا، جو شخص اس آیت میں موجود نیکیوں سے متصف ہو گیا، یعنی اس نے یہ نیکیاں اپنا لی، گویا وہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو گیا اور اس نے گویا ساری نیکیاں اپنا لی. تو آیت کیا ہے؟ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. مطلب یہ ہے کہ نیکی تو اصل میں اللہ کی فرما برداری کا نام ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے کہ مشرق کی طرف رخ کرو تو تم اپنا رخ ادھر کر لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم مغرب کی طرف کرو تو اپنا رخ ادھر کر لو. آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ مکہ جو ہے وہ تقریباً دنیا کے درمیان میں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ مکہ سے ایسٹ کی طرف ہیں تو آپ کا رخ قبلے کی طرف ویسٹ کی طرف ہوگا، اور اگر آپ مکہ سے ویسٹ کی طرف ہیں تو وہاں سے آپ کو نماز ایسٹ کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہوگی. تو اس وقت بھی اللہ کے حکم پہ چلتے تھے لوگ، آج بھی ہمیں اللہ کے حکم پہ چلنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں تو میں ویسٹ کی طرف منہ کرتی تھی اور اب کینیڈا جا کے ایسٹ کی طرف کیوں منہ کروں. نہیں، جدھر اللہ کا حکم ہے ادھر ہی منہ کرنا ہے. اصل میں تو توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رکھنی ہے، اس کا حکم ماننا ہے، اور یہی نیکی ہے، یہی ایمان ہے، یہی تقویٰ ہے. صرف چند اپنی مرضی کے مخصوص کام کر لینا نیکی نہیں ہوتی، اور یہ بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے. ہم لوگ جب دین پڑھتے ہیں اس میں اپنی آسانی کی، اپنی پسند کی کچھ چیزیں لے لیتے ہیں، پھر وہی کرنے لگتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم سب سے زیادہ نیک ہیں. لیکن نیکی تو وہ ہے جو اللہ نے بتایا کہ یہ نیکی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ نیکی بن جاتی ہے. ابن عباس کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ تم نماز تو پڑھو اور دوسرے اعمال نہ کرو جو اس آیت میں بتائے گئے ہیں، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے. مجاہد کہتے ہیں نیکی سے مراد دل میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا وہ جذبہ ہے جو دل کے اندر راسخ ہے. یعنی جب بھی کوئی کام ہوتا ہے
اچھا تو آپ کیوں کرتے ہیں وہ؟ نیک عمل کون سا ہوتا ہے جس کی پہلی شرط کیا ہے کہ وہ کام کس کے لیے کیا جائے؟ اس لیے کہ ہمیں بہت پسند ہے، اس لیے کہ ہمیں اس پر پیسے ملیں گے، اس لیے کہ اس پر ہمیں شاباش ملے گی؟ نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اس لیے نیکی وہ ہے جس کام سے اللہ راضی ہو جائے۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی تو اصل میں اس کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان لایا۔ یعنی حقیقت میں نیکی اللہ پر ایمان لانا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ پر ایمان لانا ایک نیکی کا کام ہے؟ ہم چونکہ پیدائشی مسلمان ہیں اس لیے ہمیں وہ کوئی نیکی نہیں لگتی، حالانکہ آمنت باللہ ہی کہنا اور اللہ پر ایمان رکھنا یہ نیکی کا سب سے پہلا اور سب سے بنیادی اور سب سے بڑا کام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا؟ اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے کو مانتا ہوں کہ وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں میری قسمت ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ میرا رب ہے بلکہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، وہ کون ہے؟ جو رب ہے ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب ہے۔ پھر اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ ایک اللہ ہی معبود ہے، جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ سجدہ کس کے لیے؟ نماز کس کے لیے؟ روزہ کس کے لیے؟ حج کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور کسی کو پانی پلانا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جو نیکی کا کوئی بھی کام اللہ کے لیے کرے گا اس کی نیکی نیکی شمار ہوگی، اور اگر اللہ کے لیے نہیں کیا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تو وہ نیکی نہیں ہوگی۔ گویا آپ نے لوگوں کو اللہ سے پہلے رکھ دیا ہے، تو یہ بات تو صحیح نہیں نا۔ پھر اللہ کے ناموں اور اس کی صفات پر ایمان لانا، ٹھیک ہے؟ تو تین چیزیں ہو گئی۔ کیا مطلب ہے اللہ پر ایمان لانے کا؟ نمبر ایک، اللہ کو اپنا رب ماننا، سب سے پہلا مطلب یہ ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ اللہ کو اپنا رب ماننا۔ اور رب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، ٹھیک ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، ہماری تقدیر اللہ کے ہاتھ میں، ہماری زندگی کو اس نے پلان کیا کہ کب پیدا ہوگی، کہاں پیدا ہوگی، کیا کرے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، دوسرا رب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی ہمارا نمبر 2 معبود ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی میری ساری عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب کوئی کہے نا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، مثلاً آپ نے کسی کو مسلمان کرنا ہے، آپ اس سے کہیں کہ تم اللہ ہی کو اپنا رب مانو، کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، لا الہ الا اللہ، یہ ہے اللہ پر ایمان لانا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے جو نام اور اس کی جو صفات ہیں ان کو ماننا، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کی عبادت کرنا، اور جتنے بھی اس کے نام ہیں، کس کس کو اللہ کے نام آتے ہیں ماشاءاللہ، یہ ان سارے ناموں پر ایمان لانا یہ دراصل اللہ پر ایمان لانا ہے۔ ترجمے سے یاد کیے کہ بغیر ترجمے کے؟ ترجمے کے ساتھ، ہاں، تاکہ پتہ بھی ہو کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جنت ہے، وہ جنت جس کی وسعت چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔
تو آمنت باللہ، اس کے بعد دوسری کون سی بات ہے نیکی کی؟ نمبر 2 کیا بتائی؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، ٹھیک ہے. نمبر 2 آخرت پر ایمان. آخرت کیا چیز ہے؟ شاباش، قیامت کا دن، یعنی ان تمام باتوں پر ایمان رکھنا جو انسان کو موت کے دن سے پیش آئیں گی، موت اور موت کے بعد. ہمارا ایمان ہے کہ موت کے وقت جان لینے کے لیے کون آتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں. کیا نام ہے؟ ملک الموت. ملک الموت الذی وکل بکم. ملک الموت، ملک الموت آتے ہیں، جان نکالتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ایمان لانا ہے کہ ہماری روح نکال کر کفن میں لپیٹ کر اوپر لے جائی جاتی ہے، آسمانوں پہ لے جائی جاتی ہے. اور جسم کو کیا کرتے ہیں؟ نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر کے کفن پہنا کے کہاں لے جاتے ہیں؟ قبر میں لے جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے قبر میں؟ سوال جواب ہوتے ہیں. یس، سوال جواب ہوتے ہیں قبر میں. کون سے فرشتے آتے ہیں؟ منکر نکیر آتے ہیں. وہ کیا پوچھتے ہیں؟ من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ ہے. من نبیک کا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور ما دینک کا، ہمارا دین اسلام ہے. یہ سوال جواب ہوں گے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ ہوگا. پھر جس نے جواب ٹھیک دیے اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دیا جائے گا اور وہ آرام سے سو جائے گا. اور جس نے گندے کام کیے، اللہ کو نہیں مانا، رسولوں کو نہیں مانا، ایمان نہیں ہے اس کا، نمازیں نہیں ہے اس کی، جھوٹ بولتا ہے، غلط کام کرتا ہے، دھوکہ فریب کرتا ہے، پھر اس کو قبر میں سزا ملے گی. اب یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کی سزا کتنی ہے، اس کی بہت تفصیل نہیں آتی، لیکن جو کافر یا منافق ہے اس کی تو بہت ہی سخت سزا بتائی گئی کہ لوہے کی ہتھوڑوں سے اس کو مارا جائے. وہ اتنا چیخے گا، اتنا چیخے گا کہ ساری مخلوق اس کی چیخیں سن سکتی ہے سوائے انسان اور جنوں. تو اس دن کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. پھر آخرت میں کیا ہے؟ قیامت قائم ہونا، دوبارہ اٹھایا جانا. پھر وہاں اٹھا کے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب کس لیے جمع ہوں گے؟ حساب کتاب کے لیے، حساب کتاب کے لیے جمع ہوں گے. اور وہاں پل صراط بھی ہوگا، میزان ہوگا. میزان میں کیا کیا جائے گا؟ اعمال نامے تولے جائیں گے. یس. اور کچھ لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ نیک کام کرنے والے. اور کچھ لوگوں کا نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور یہ کون ہے؟ جو برے کام کرتے ہیں. پھر پل صراط پار کر کے جب جنت میں جائیں گے لوگ تو جنت کی نعمتیں بے شمار ہیں. اور اس کو آپ کو پڑھنا چاہیے کہ جنت میں کیا کیا ہے. کتنی خوبصورت درخت ہوں گے، کتنی نہریں ہوں گی، کیسے محلات ہوں گے سونے چاندی کے بنے ہوئے، اور خوشبو ہوگی اس میں، اور ہر نعمت جو مانگو گے ملے گا. اور جہنم جو ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے اور اس کے عذاب کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. اس کے لیے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا بہت ضروری ہے. جو شخص اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کو نہیں مانتا اس کا کوئی عمل قبول نہیں. اگر کوئی کہنا میں اللہ کو مانتا ہوں اور میں آخرت کو نہیں مانتا، کوئی نہیں قیامت آنی، کیسے ہو سکتا دوبارہ پیدا ہو؟ ویسے تو یہ سوال ہی بالکل فضول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے کیا وہ دوسری دفعہ پیدا نہیں کر سکتا؟ وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتا ہے. تو یاد رکھیے آخرت پر ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. اور آخرت پر ایمان لانے والوں کے لیے ہی خوشخبری ہے.
پھر وہ ایمان رکھتا ہے ملائکہ پر. ملائکہ کون ہیں؟ فرشتے. فرشتے جو ہیں ان پر ایمان لانے کا مطلب ہے ان کے ناموں پر ایمان لائیں. جیسے ایک فرشتہ جبریل ہے، ایک فرشتہ میکائیل ہے، ایک فرشتہ اسرافیل ہے. یہ فرشتوں کے نام سب بچیوں کو آنے چاہیے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی یاد کرائیں. اور پھر جیسے بتایا تھا ایک فرشتہ سور پھونکے گا. پھر ان کے کاموں پر ایمان لائیں. مثلا کچھ فرشتے ایسے ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ فرشتے کرامن کاتبین ہیں، کچھ منکر نکیر ہیں. کوئی وحی لانے پہ مقرر ہے جیسے جبریل علیہ السلام، کوئی بارش برسانے کے اوپر مقرر ہے. وہ کون ہے؟ میکائیل. یس. اور کچھ فرشتے جو ہیں بڑے مشہور ہیں لیکن کچھ فرشتے ان کا نام نہیں پتا. جیسے رات کہتے ہیں بادلوں کی گرج یا گڑک کو بھی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رات فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا نام بھی ہے جو بادلوں کے معاملات کو دیکھتا ہے. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ وہ اتنے زیادہ ہے کہ آسمان بھرا ہوا ہے اور آسمان کے اوپر 4 انگلی کی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں فرشتہ نہ بیٹھا ہو. اور پھر وہ چرچراتا ہے، آسمان چیخ چیخ کرتا ہے ان کے بوجھ کی وجہ سے. اتنے فرشتے ہیں. اور زمین پر بھی ہیں اور آسمان اور زمین کے بیچ میں بھی پتہ نہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. تو فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. کتابی، اور کتاب پر ایمان لاتے ہیں. کتاب کا کیا مطلب ہے؟ کتاب سے مراد وہ ساری کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجی. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ پر کون سی کتاب آئی تھی؟ تورات. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ پر، حضرت داؤد پر. اور صحیفے کس پہ نازل ہوئے تھے؟ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ شاباش، قرآن مجید. تو ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ کتاب پر ایمان لاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو ہم سچ مانتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سچا مانتے ہیں. اور جو یہاں اس میں حکم دیے گئے ہیں ان کو ہم مانتے ہیں. یعنی قرآن میں جتنے بھی حکم ہیں وہ سارے ہم حکم مانتے ہیں، اور اسی طرح جن چیزوں سے روکا گیا ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں. تو یہ ایمان ضروری ہے. اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پھر قرآن کی تلاوت کی جائے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. تو آپ بتائیے کہ قرآن کی تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ. تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ اور قرات کس کو کہتے ہیں؟ قرات کہتے ہیں لفظوں کو پڑھنا، اور تلاوت کہتے ہیں اتباع کو، یعنی اس کے معنی بھی سمجھنا اور اس پر عمل بھی کرنا. والنبیین، نبیین سے مراد سارے انبیاء، خاص طور پر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو سچا پیغمبر ماننا، ان میں فرق نہ کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھنا کہ تمام پیغمبر کیا ہیں؟ معصوم ہیں. معصوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انوسینٹ، یعنی انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو جو شخص ایمان رکھتا ہے وہ ان ساری چیزوں کو مانتا ہے. پھر ہے وآت المال علی حبہ. آت المال، اس میں ہر وہ چیز آتی ہے مال میں جو انسان اپنے لیے جمع کرتا ہے، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ. تو آت المال کا مطلب ہے وہ مال دیتا ہے، چاہے تھوڑا یا زیادہ. جو چیزیں اپنے لیے جمع کی ہوئی ہیں ان میں سے خرچ کرتا ہے. علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود. کس کی محبت؟ مال کی محبت کے باوجود.
کیونکہ انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے. یہ کون سی صورت میں آتا ہے؟ یہ کس صورت میں آتا ہے کہ انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. سورۃ العادیات. شاباش. تو بندہ جو ہے نا اس کو مال خرچ کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، لیکن اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا. تو مال کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کرنا چاہیے اپنے اوپر، گھر والوں کے اوپر، ضرورت مندوں کے اوپر. آگے تفصیل بتا دی گئی ہے. اور کس کی خاطر خرچ کرنا چاہیے؟ شاباش، اللہ کی خاطر. اور جو خرچ کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے ہر روز صبح دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ پانی پلانا. شاباش. کس کس پر مال خرچ کرنا چاہیے، کس کو دینا چاہیے؟ سب سے پہلا حقدار کون ہے؟ ذوی القربہ. اس آیت کو اگر آپ پڑھیں نا، اس کا نمبر لکھ لیں. یہ آیت نمبر ہے 177 سورۃ البقرہ. گھر جا کے اس کو دوبارہ بھی دیکھیں کہ آپ کو کتنا یاد رہا جو میں نے اس میں باتیں بتائی ہیں. ٹھیک ہے. تو ذوی القربہ سے مراد رشتے دار ہیں. جب آپ مال خرچ کرنے لگتے ہیں، پہلے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، پھر گھر والوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، پھر ایکسٹینڈیڈ فیملی کی ضرورت پوری کرتے ہیں. تو آپ کو اگر صدقہ خیرات بھی کرنا ہے نا، پہلے دیکھیں آپ کی فیملی میں کوئی ضرورت مند ہے، کوئی غریب ہے. اور اگر کوئی غریب ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اس غریب کو دینا چاہیے جو آپ کا رشتہ دار ہے، اس کے بعد کسی اور کی طرف دیکھنا چاہیے. کیونکہ ہمارے رشتہ دار ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. یعنی قریبی رشتہ دار وہ ہوتے ہیں کہ جن کی تکلیف پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور جن کی خوشی میں ہم خوش ہوتے ہیں. رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا کتنا اجر ہے؟ دوہرا اجر ہے، ڈبل. یعنی آپ کسی عام غریب کو دیتے ہیں تو آپ کو 1 گنا اجر ملے گا، 1 دفعہ اجر ملے گا. اور رشتہ دار کو دیں گے تو 2 دفعہ اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا. پھر اسی طرح گھر والوں کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے آپ کو کھلاؤ وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، جو تم اپنے بیٹے کو کھلاؤ وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، جو تم اپنی بیوی کو کھلاؤ وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، جو تم اپنے خادم کو کھلاؤ وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. ابو مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے اور اس پر ثواب کی نیت رکھتا ہے تو وہ خرچ کرنا بھی اس کے لیے صدقہ ہے. یعنی آپ اپنے بچے کو کچھ لے کے دے رہے ہیں اور بڑی مشکل سے آپ نے پیسے جمع کیے، آپ کو اس میں بھی ثواب ملے گا. بس نیت کرنا ضروری ہے، یہ اکثر ہم بھول جاتے ہیں. اسی طرح والیتاما، یتیموں پہ خرچ کرنا. ٹھیک ہے، یتیموں پہ خرچ کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا اور اس کا باپ فوت ہو گیا بڑا ہونے سے پہلے ہی، صرف وہ یتیم ہوتا ہے. بعض بوڑھے بوڑھے لوگ کہتے ہیں ہم یتیم ہیں ہمیں کچھ صدقہ دے دو، تو بوڑھے لوگ یتیم نہیں ہوتے، یتیم بچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کمزور طبقہ ہوتا ہے کیونکہ جس کا باپ ہوتا ہے وہ تو خود خیال رکھ لیتا ہے نا، لیکن جس کا باپ نہیں ہوتا پھر دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھیں حتیٰ کہ وہ خود اپنے کمانے کے قابل ہو جائے. تو رشتہ دار کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا حق رکھ دیا اور جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان والدین کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو جاتا، یعنی خود کمانے نہیں لگ جاتا، تو اس کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہو جاتی. یعنی آپ نے کسی یتیم کو سنبھالا، اس کو پڑھنے کے پیسے دیے، وہ پڑھتا رہا حتیٰ کہ وہ
MA کر گیا, PhD کر گیا, اچھی سی جاب اس کی لگ گئی, تو یہ سارا آپ کے لیے کیا لکھا جائے گا؟ صدقہ جاریہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان والدین کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور اپنے پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس سے مستغنی نہیں ہو جاتا, یعنی خود کمانے لگ جاتا ہے, تو اس کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہو جاتی ہے. کس کے لیے یہ جنت؟ یتیم کے لیے. لیکن کون سا یتیم؟ یعنی چھوٹا سا تھا یتیم, اس کو کھلانے پلانے لگے, پالتے رہے حتیٰ کہ وہ خود کمانے کے قابل ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ مال و دولت بھی ایک خوشگوار سبزہ ہے, اور مسلمان کا وہ مال کتنا اچھا ہے جس میں سے مسکین, یتیم اور مسافر کو دیا جائے. پھر والمساکین, پھر حکم دیا گیا کہ مسکینوں پر بھی مال خرچ کرو. مسکین جو ہے اس سے مراد محتاج شخص ہے جس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اپنی ضرورتیں پوری کر لے. ٹھیک ہے, اپنی ضرورت پوری کرنے کے پیسے نہیں ہیں, تو اس کے لیے جو دوڑ دھوپ کرے اس کا بہترین اجر ہے. ابو سعید کہتے تھے مسکینوں سے محبت کرو, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے مسکین رکھ, اے اللہ مجھے مسکین رکھ, اور مسکینی کی حالت میں ہی موت دینا, اور مسکینوں ہی کی جماعت میں میرا حشر فرما. پھر یہ ہے کہ مسکین کا خیال بھی رکھنا چاہیے, اور صحابہ جو تھے وہ مساکین کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں میں مسکینوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والے حضرت جعفر تھے. وہ ہمیں اپنے ساتھ گھر لے جاتے, جو کچھ بھی ان کے ہاں موجود ہوتا وہ ہمیں کھلا دیتے, حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی نکال کر لے آتے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, اور ہم اسے پھاڑ کر جو اس میں لگا ہوتا وہ کھا لیتے تھے. یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے جو ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے, اور ان کے پاس مدینہ میں کوئی خاص بزنس وغیرہ نہیں تھے ابھی. ایک بات یاد رکھیے, مسکین کو وہ نہ دے جو آپ خود نہیں کھاتے. کیا مطلب خود نہیں کھاتے؟ یعنی جس کھانے کو دیکھ کے آپ کو گھین آتی ہے, لے جاؤ خراب ہے, میں نہیں کھاتی, مجھے یہ نہیں پسند, تو لے جائیں, ادھر نہ رکھیں, ورنہ خراب ہو کے کسی کے بھی کام نہیں آئے گا. وابن السبیل, اور مسافر, مسافروں کا بھی کیا کریں؟ خیال رکھیں. کیسے رکھیں گے مسافروں کا خیال؟ مثلاً جو لوگ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں ان کی گاڑی پنکچر ہو جاتی ہے, پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے رکنا چاہیے, اور پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان کو مشورہ دینا چاہیے, باتیں شاتیں کر کے چلو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا کام کرا دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر انہیں بھوک پیاس لگی تو کھانا کھلا دیں, اگر ان کا ٹکٹ گم ہو گیا تو نیا ٹکٹ لے دیں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, اس کو تنگ کر رہا ہے, تو اس کی جان چھڑائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا, انہیں پاک نہیں کرے گا, بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ایک وہ شخص ہے جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہو اور وہ مسافر کو اس میں سے پینے سے منع کر دے, مسافر کو پینے نہ دے وہ پانی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے شخص کی بہت بے عزتی ہونے والی ہے. لیکن جو شخص مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کا یہ عمل اس کو جنت میں انشاءاللہ لے جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مومن کے مرنے کے بعد بھی اسے جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے ان میں سے چند ایک یہ ہیں: وہ علم جو لوگوں کو سکھا کر پھیلا دیا, وہ صالح اولاد جو چھوڑ دی, اور مصحف قرآن میراث میں چھوڑا یا کوئی مسجد میں بنائی. یعنی مسجد بنانا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے, یا مسافر خانہ بنایا,
کوئی نہر جاری کی اپنی زندگی میں، اپنی صحت اور تندرستی میں سے، اپنے مال میں سے کچھ صدقہ دیا، کہ ان سب کا اجر مرنے والے کے بعد مرنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ نیکی کیا ہے؟ والسائلین، وہ اللہ کے خاطر دیتے ہیں اپنے مال کو جو کوئی ان سے مانگے، یعنی مانگنے والے کو انکار نہیں کرتے، ہاتھ خالی نہیں چھوڑتے۔ وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کرنے میں، یعنی غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، یا قیدی جو قید ہوتے ہیں اور بے گناہ قید ہوتے ہیں ان کو بھی آزاد کرتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، کیونکہ ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے، اور پھر والدین کی خدمت، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد۔ نماز جو ہے اسلام کا ستون ہے۔ نماز پڑھنا نیکی ہے اور اس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز ضائع نہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کا جنت کا وعدہ ہے۔ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ بے نمازی جو ہے وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وہ آت الزکات، زکات دیتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں جو مالدار ہیں وہ اپنے مال میں سے مال نکال کے غریبوں میں دیتے ہیں۔ زکات ادا کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، مال کا شر دور ہو جاتا ہے، وبال دور ہو جاتا ہے۔ خوش دلی سے جو زکات دیتا ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور جس زیور کی زکات ادا نہ کی گئی وہ آگ میں لے جانے کا باعث ہے۔ لہذا جس کسی کے پاس جیولری ہے، 7.5 تولے سونا ہے، وہ اس کی زکات ضرور نکالے۔ جو زکات نہیں دے گے قیامت کے دن گنجا سانپ ان کو کاٹے گا۔ والموفون بعہدہم، اور نیکی کیا ہے؟ اپنا عہد پورا کرنا۔ اذا عاہدوا، جب وہ کسی سے عہد کریں، یعنی جب کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں، چاہے اللہ کے نام کی نظر مانے، چاہے بندوں کے ساتھ وعدے کریں، کیونکہ وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور وعدہ شکنی جو ہے یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ والصابرین فی البأساء والضراء، اور وہ جنگ، محتاجگی اور تکلیف کی حالت میں صبر کرتے ہیں، کیونکہ صبر جو ہے وہ ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے متعلق اللہ کے فیصلے پر مجھے تعجب ہوتا ہے، اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حد و حساب دیا جائے گا۔ صبر کرنے والوں کو اللہ کی محبت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، بے حساب اجر ملتا ہے۔ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وحین الباس، اور دشمنوں سے لڑائی کے وقت اس وقت بھی صبر کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ ہیں جو یہ سارے نیک کام کرتے ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی جو ہے وہ ہر اچھے کام کا نام نیکی ہے۔ کسی سے اچھی طرح ملنا بھی نیکی ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا نیکی ہے، کسی کا قرضہ ادا کر دینا نیکی ہے، کسی کی بھوک دور کر دینا نیکی ہے، کسی کی مدد کرنا نیکی ہے، کسی کو کوئی ضرورت کی چیز دینا نیکی ہے، کھانا پینا دینا نیکی ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلا دینا بھی نیکی ہے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی نیکی ہے، کسی کو رستہ دکھانا بھی نیکی ہے، سچائی اختیار کرنا بھی نیکی ہے، اپنے شر سے دوسروں کو بچانا بھی نیکی ہے، کسی ضرورت مند کو قرضہ دینا بھی نیکی ہے، اور قرضے میں مہلت دینا وہ بھی نیکی ہے، درخت لگانا، پودے لگانا، صفائی کرنا گلیوں بازاروں کی، یہ بھی نیکی ہے۔ تو سب سے افضل نیکی ہے ایمان لانا، شرک سے بچنا، آخرت پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اپنے مال میں سے خرچ کرنا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، یتیموں پہ خرچ کرنا، فقیروں پہ خرچ کرنا، مسکینوں پہ خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں مسجد، مدرسہ اور طالب علموں پر خرچ کرنا، نماز کو وقت مقرر میں پڑھنا، ہر سال مال میں سے زکوٰۃ دینا، بندوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنا، اور ہر معاملے میں صبر کرنا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. اللہ ان بچوں کی حفاظت فرما جو دین سیکھ رہے ہیں، انہیں عمل کی توفیق عطا فرما، انہیں آگے سکھانے والا بنا. اللہ بندے بندے تک خیر پہنچ جائے، ہمیں ہر ایک تک خیر پہنچانے والا بنا. اپنے جان مال وقت اولاد ہر چیز کو اس راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ تعاون کر رہے ہیں انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما. اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی. ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، ہمارے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما اور ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل